ان چیزوں کو سن کے ذرا مزہ آتا ہے۔ آیت اللہ قاضی ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ان کا کوئی شاگرد بننا چاہ رہے تھے، تو وہ ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی آسانی سے شاگرد نہیں لیتے، پہلے ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھیں؟ انہوں نے کہا یہ سب سے پہلے تو بتاؤ تم کماتے کہاں سے ہو، کیونکہ اچھی کمائی کے بغیر اچھا شاگرد نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ چھوڑ دیں آپ اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ بتانا پڑے گا۔ اب وہ پہنچے ہوئے آدمی تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے یہ بتانا پڑے گا۔ تو یہ لوگ دونوں چل رہے تھے، اس کے ساتھ پانی کی ایک چھوٹی سی نہر سی چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جو شاگرد تھے ان کے بعد میں بہت اچھے شاگرد بنے، انہوں نے کہا کہ اصل میں نے کسی زمانے میں کچھ ریاضتیں کی تھیں، کچھ چلے ولے کاٹے تھے، اس کے نتیجے میں مجھے ایک طاقت مل گئی ہے، اس سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ کہ وہ طاقت کیا ہے؟ کہنے کہ طاقت یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ بغیر کچھ کیے مجھے مفت میں مل جاتا ہے۔ تو اگر مجھے دل میں خواہش آئے کہ مجھے سونا چاہیے تو شام تک سونا آ جائے گا گھر پہ، پیسہ چاہیے پیسہ گھر آ جائے گا، تو مجھے زندگی میں جو چاہیے وہ مجھے خود سے مل جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس یہ مسئلہ ہے، انہوں نے پانی کی طرف دیکھا تو ایک مچھلی پانی میں سے چھلانگ مار کے ان کے سامنے گر گئی۔ تو کہا دیکھیے میں نے سوچا تھا مچھلی مل جائے، مل گئی۔ تو قاضی نے، سید علی قاضی نے اس مچھلی کو یوں ہاتھ میں اٹھایا، دوبارہ پانی میں ڈالا، چونکہ وہ تڑپ رہی تھی، اس کو دوبارہ پانی میں ڈالا اور کہا اگر ہمارے شاگرد بننا ہے تو یہ جادوگری چھوڑنی پڑے گی، ہمارا شاگرد بننا ہے یہ جادو نہیں چلے گا اور محنت کر کے کمانا پڑے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو میری زندگی میں اتنا بڑا کمال تھا، تو آپ سوچیں اب اگر آپ کو مل جائے، مجھے مل جائے تو میں تو گھر سے ہی نہیں نکلوں گا، ٹھیک ہے، باقی کام تو چل رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں کیا کروں، چھوڑ دوں، اب یہ تو سخت آدمی ہے۔ اچھا پھر ان کو ایک اور بات بھی پتہ چل گئی، جیسے ہی سید نے مچھلی پانی میں پھینکی، اب اس بیچارے نے 10 دفعہ ٹرائی ماری کہ مچھلی دوبارہ آئے، وہ نہیں آئی۔ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سید صاحب جو ہیں وہ بہت جلالی آدمی ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہیں چلنے دوں گا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلیں ابھی چلتے ہیں پھر آہستہ آہستہ میں کرتا رہوں گا، یعنی نہیں، یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے تو چھن گیا معاملہ، ختم۔ خیر وہ چلتے رہے، سوچتے رہے اپنے دماغ میں، اور بار بار ٹرائی مارتے رہے کہ مچھلی کود جائے، نہیں کود کے دی۔ تو اینڈ تک جاتے جاتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور ٹھیک ہے مچھلی نہیں آئی کوئی بات نہیں، اب یہ صلاحیت بھی چلی جائے، مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ کیوں انہوں نے یہ کام کیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں دنیا میں جو کچھ حاصل کر پاؤں گا یہ چند سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے آخرت نہیں بنے گی، کیونکہ یہی معاملہ ختم ہو گیا نا۔ یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے، اگر آپ کو آخرت چاہیے دنیا میں سے قربان کرنا پڑے گا، ہاں اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اگر مثلا میں خدا سے خواہش کروں فلاں میں نے زیارت پڑھی، فلاں دعا پڑھی، فلاں یہ کیا، فلاں وہ کیا، جو دنیا میں چاہیے ملتا رہے گا، سب ہو جائے گا، لیکن چیپٹر کلوز، معاملہ ختم۔ یہ جو معذرت کے ساتھ میں بالکل دونوں ہاتھ جوڑ کے ذرا سا جلدی سے جوڑ کے فوراً ہٹا بھی رہ رہا ہوں، تو میں جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سید الشہداء کے نام پہ لوگ دنیا بنا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنا سودا یہیں پورا کر لیا ہے۔ ہاں مشکل یہ ہے، سید الشہداء کا تو دسترخوان اتنا وسیع ہے۔ بہت عجیب سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تحمل سے سن لیجئے گا، اس کو سننا بہت لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے عارف تھے، وہ مولا سید الشہداء کے روضے پہ گئے ایک دفعہ، اور سید الشہداء سے کہنے کہ مولا ایک درخواست ہے، شمر کو نہ بخش دیجیے گا۔ کہنے کہ مولا ایک درخواست ہے، شمر کو نہ بخش دیجیے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، شمر کو نہ بخش دیجیے گا، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سید الشہداء کی در رحمت سے یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں امام حسین شمر کو بھی نہ معاف کر دیں۔ کہ مجھے سید الشہداء کی رحمتوں کو دیکھ دیکھ کر یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں امام حسین شمر کو بھی نہ بخش دیں کہیں۔ تو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ مولا خدا کا واسطہ اس بدبخت کو نہ بخش دیجیے گا، اس کو زیادہ دلوائیں۔ صحیح ہے؟ تو اگر میں سید الشہداء کے روضے پہ آؤں اور میں کہوں کہ مولا میں آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ مجھے یہ دے دیں، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مل جائے گا۔
اور اگر نہ کہوں اور دل کے اندر راز چھپا کے بیٹھا رہوں تب بھی مل جائے گا، کیونکہ امام میری زبان کا انتظار نہیں کریں گے، میرے دل میں جا کے دیکھ لیں گے. صحیح ہے؟ تو امام حسین کے معاملے میں، سید الشہداء کے معاملے میں ذرا ہوشیار رہیے گا. ایسا نہ ہو کہ کھاتا یہیں پہ پورا ہو جائے، بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہاں کچھ اور چاہیے ہمیں، تو یہیں پہ سب کچھ نہ مانگ کے بیٹھ جائیں. اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ معمولاً ان جگہوں پہ جا کر آگے سے زیادہ ادھر ہی کے لیے مانگ رہے ہیں. تو اس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے. تو کم سے کم مانگنے میں زبان سے بھی اور دل سے بھی آگے کو زیادہ رکھیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ ہمارا کھاتا پورا ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی. پتہ نہیں یہ معاملہ آپ نے قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل